والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات. بل دیگر بھی مل کر اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات کے ساتھ. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله. بلند تر صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولو حسینیت. اپنی من کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. قرآن والے بیت سے محبت کا دم بھرو. پوری جرت سے جواب دو حسینیت. یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام عزیزو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت ان ایام جناب سیدہ کا صدقہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں جناب محسن کی شہادت کا صدقہ پروردگار انہیں اولاد نرینہ اور صالح عطا فرمائے. جتنے مومن بیمار ہیں بی بی کے دکھوں کو صدقہ پروردگار ان سب کو شفا عطا فرمائے. اور مالک ہم سب کو
سیرت اہل بیت علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تاجیل فرمائے اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلند صلوات۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ عمل بد ہوگا تو نتیجہ بد ہوگا، عمل خبیث ہوگا تو نتیجہ خبیث ہوگا، جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ ساتھ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ غیر مومن کے اچھے عمل کو بھی اس طرح قبول نہیں کرتا کہ اس عمل کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت جانے کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے اور مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو صالح عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ اسے اجر کیا دے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر اس جنت کا کمال کیا ہے؟ فَمَا يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ اللہ کی جنت کا کمال یہ ہے کہ وہاں بغیر حساب رزق عطا کیا جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ذرا یاد رکھیے گا، عمل صالح کے لیے کوئی ایسا نمونہ چاہیے، کوئی ایسا آئیڈیل چاہیے۔ اس وقت دنیا کے جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں غلاظتیں بھی ہیں، وہاں شرک بھی ہے، وہاں کفر بھی ہے، وہاں نجاست بھی ہے، وہاں دین سے دوری بھی ہے، وہاں مغربیت کا غلیظ کلچر بھی ہے، وہاں دنیا کی بےہودگی بھی ہے، وہاں بے پردگی بھی ہے، یہاں نوجوان کو بے راہ روی کا سبق بھی دیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں ایک ایسا گھر تو چاہیے نا کہ جو بے راہ روی سے ہٹا کر دیندار بنا دے، جو بکھرنے سے بچا کر ہمیں جوڑ دے، جو دنیا کے شیطانوں کے شکنجوں میں پھنسنے سے بچا کر ہمیں اللہ والا بنا دے۔ کوئی گھر تو ہمیں چاہیے۔ آئیے ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن نے بہت سے گھروں کا ذکر بھی کیا، قرآن نے بہت سے جوڑوں کا ذکر بھی کیا۔ قرآن نے بڑے بڑے جوڑوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ جوڑا قرآن نے بیان کیا جس میں شوہر بھی کافر ہے، بیوی بھی کافرہ ہے، اور یہ ایسے کافر ہیں کہ رشتے میں رسول کے سگے رشتہ دار ہیں، لیکن کافر اتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے ان کے جہنمی ہونے پر نص قرآن نازل فرمائی ہے۔ کافر مرد کا نام ابو لہب ہے اور عورت اس کی بیوی ہے، جن کے جہنمی ہونے پر نص قرآن بیان ہوئی اور ارشاد رب العزت ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب تیرے ہاتھ، جلے تو بھی آگ میں، جلے تیری بیوی بھی آگ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو وہ بدبخت ہے جو دو چیزوں میں میرے محمد کا مخالف تھا، ایک عقیدے میں اور ایک عمل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
دو چیزوں میں میرے مصطفیٰ کے مخالف تھا، ایک عقیدے میں، ایک عمل میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو بھی صالح عمل کرے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو، جس کا عمل بھی درست ہو، جس کا عقیدہ بھی درست ہو، جس کا کردار بھی درست ہو۔ تو پہلا جوڑا جو قرآن میں قرآن پڑھنے لگا ہو، جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، شوہر بھی کافر ہے، بیوی بھی کافرہ ہے۔ چلیے اور آگے بڑھیے، ایک اور جوڑا ہے جس کا خدا نے ذکر کیا، ایک اور گھر ہے جس کا خدا نے ذکر کیا، اور وہ گھر کس کا ہے؟ شوہر کافر ہے، بیوی مومنہ ہے، اور کمال ہے اس مومنہ کا جو کافر کے گھر میں رہ کر بھی، مجھے سوچنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں عزیز و بزرگوں، مومن کے گھر میں رہتا ہے، شراب پی لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، حرام کھا لیتا ہے، یہ کاہے کا مومن ہے؟ کمال تو اس مومنہ کا ہے۔ شوہر کافر ہے، نہ ایمان ضائع کیا ہے، نہ عمل ضائع کیا ہے، نہ ایمان ضائع کیا ہے، نہ کردار ضائع کیا ہے۔ شوہر فرعون اور کافر بھی عام کافر نہیں ہے، اتنا بڑا کافر ہے، کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کے گھر میں رہ کر سنے فرعون جناب آسیہ بنت مزاحم نے اپنا ایمان بھی باقی رکھا ہے، اپنا کردار بھی باقی رکھا ہے، نہ عقیدہ کسی اور والا اپنایا ہے، نہ عمل کسی اور والا کیا ہے۔ اور جانتے ہو کمال کیا ہوا ہے؟ میرے آقا پیغمبر فرمایا کرتے تھے 4 عورتیں ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا پہلی میری فاطمہ ہے، پھر میری خدیجہ ہے، پھر مریم بنت عمران ہے، پھر آسیہ بنت مزاحم ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اللہ جنت دے دیتا بی بی آسیہ کو، لیکن جنت کو بی بی آسیہ کا مشتاق کیوں بنایا ہے؟ تو راوی بیان کرتا ہے اور مورخین نے لکھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے، کیسی حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں آئے، نجومی آگے، یہی تو بچہ ہے، تیرے تخت کو الٹے گا، تیری تاج کو الٹے گا۔ وہ نقصان بچانے کے لیے بڑھا، بی بی آسیہ بچانے کے لیے بڑی ہے۔ بس جیسے ہی بی بی کے دل میں اللہ کے نبی موسیٰ کے لیے محبت پیدا ہوئی ہے، رب نے جنت کو آسیہ کا مشتاق بنا دیا ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق دو گے، جس کے دل میں موسیٰ نبی کی محبت پیدا ہو، جنت اس کی مشتاق بن جاتی ہے۔ جس کی گود میں محمد پل کر جوان ہوا، ابو طالب تھا، جس کی گود میں محمد پلا بھی ہے، جس کی گود میں، تو پھر ماننا پڑے گا نا، جس نے دل میں موسیٰ کے لیے اظہار محبت کیا ہو، جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ تو جو محمد کو پال کے جوان کرے، کبھی بدوؤں سے بچا رہا ہو، کبھی مشرکوں سے بچا رہا ہو، کبھی کافروں سے بچا رہا ہو، کبھی ابو جہل سے بچا رہا ہو، کبھی عتبہ سے بچا رہا ہو، کبھی شیبہ سے بچا رہا ہو، تو پھر سمجھ آئی ہے کہ اللہ اسے کیا عزت عطا کرتا ہے۔ آسیہ کے لیے رب نے جنت کو آسیہ کا مشتاق بنایا ہے، اور ابو طالب کے گھر کو جنت کا وارث بنا دیا۔ متوجہ بیٹھے میری بات جی۔ دوسرا گھر وہ ہے، شوہر کافر ہے، بیوی مومنہ ہے، شوہر فرعون ہے، بیوی آسیہ ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، میں تھوڑا تربیتی انداز میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا نوجوان کہتے ہیں جناب علی کیا کرے، ماحول بڑا خراب ہے۔ یاد رکھنا تیرے سامنے یہ قرآن کے پیغامات موجود ہیں۔ اگر آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کر اپنے ایمان کو بچا سکتی ہے تو تو بھی اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، اس لیے کہ رب نے تیرے ایمان کو بچانے کے لیے تجھے 2 مضبوط اسلحے عطا فرمائے ہیں۔ ایک کا نام قرآن رکھا ہے، ایک کا نام آل محمد رکھا ہے۔
دوسرا گھر وہ ہے شوہر کافر ہے بیوی مومنہ ہے. اب تیسرا گھر بھی سنا دو اگر آپ سکے نہیں بیٹھے ہیں. تیسرا گھر وہ ہے جس میں شوہر نبی ہے, شوہر معصوم ہے, بیوی کافرہ ہے, شوہر نوح ہے, بیوی کافرہ ہے, شوہر لوط ہے, بیوی کافرہ ہے. لیکن آؤ شیو, اب تمہاری تربیت کے لیے اور تمہارے ذہنوں کو منور کرنے کے لیے ایک ایسے گھر کا ذکر کرتا ہو جس میں خالی شوہر معصوم نہیں ہے, زوجہ بھی معصومہ ہے. خالی زوجہ معصومہ نہیں ہے, بیٹے بھی معصوم ہے. اور یہ کائنات کا واحد گھر ہے جس میں شوہر علی ہے وہ بھی معصوم ہے, زوجہ بطول ہے وہ بھی معصوم ہے, بیٹے حسنین ہیں وہ بھی معصوم ہے. اور بیٹیوں کے بارے میں اتنا عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ بی بی زہرا کی بیٹیاں وہ کہ 14 معصوموں میں نہیں ہے لیکن محفوظ عن الخطا ہے, محفوظ عن الخطا ہے. اسی لیے تو رب نے یہ کمال دیا ہے, زہرا محمد کی محافظت کرتی رہی ہے, زینب حسین کی حفاظت کرتی ہے. صلی علی محمد وآلہ. گھبراہٹ سنیں گے میری بات؟ اگر اچھی لگ رہی ہے تو مل کے خانوادہ زہرا پہ اللہ محمد متوجہ بیٹھو عزیز میری بات ہو کر. ہاں آج اس بی بی کے ایام شروع ہو رہے ہیں, اس کا ذکر خیر ہو رہا ہے جس کے نام سے اللہ نبی کے گھرانے کا تعارف کراتا ہے. زہرا وہ مزدور ہے جس کے نام سے اللہ امامت کا تعارف کراتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کے گھروں میں پڑی ہوئی حدیث قصہ ہے. یہ کمال ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کئی سال پہلے یہ جملہ آپ کے ہاں کہا تھا کہ اپنے گھروں میں ان محافل کو منعقد کیجئے. ضروری نہیں ہے, بہت سارے بندوں کے ٹیلی فون آتے ہیں جناب علی نیاز فلاں ہوگی تو ہم حاضری دیں گے. ہاں مجلس نیاز کے لیے نہیں ہوتی ہے, مجلس تربیت کے لیے ہوتی ہے, مجلس تربیت کے لیے ہوتی ہے, مجلس آخرت کی کامیابی کے لیے ہوتی ہے, مجلس دین اور دنیا سنوارنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جب آپ معاشر میں جائیں آپ کی شفاعت محمد کی بیٹی کرے؟ جتنے بیٹھے ہو باہر تک میرے احباب بیٹھے ہو بھائی, کہ آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی شفاعت مصطفیٰ کی بیٹی کر رہی ہو, آپ کے لیے زہرا مرضیہ کہہ رہی ہو. میرے اللہ اسے چھوڑ دینا, میرے اللہ یہ میرے بابے کا امتی ہے, یہ میرے علی کا شیعہ ہے, یہ میرے حسن و حسین کا عزادار ہے, یا اللہ اسے چھوڑ دینا, یہ میرا محب ہے, یا اللہ یہ وہ آ رہا ہے جس کے لیے میرے بابا نے فرمایا تھا جو فاطمہ کو راضی رکھے گا وہ مجھے راضی رکھے گا, جو مجھے راضی رکھے گا وہ میرے اللہ کو راضی رکھے گا. میرے اللہ یہ وہ آ رہا ہے جس نے مجھے بھی راضی رکھا ہے, تیرے محمد کو بھی راضی رکھا ہے, تم خدا کو بھی راضی رکھا. توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں, یہ کائنات کا واحد گھر ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث آپ کے اذہان تک پہنچا دوں. گھبراہٹ سنیں گے میری باتوں سے. کون ہے فاطمہ زہرا جس کے لیے میرے معصوم الحمدللہ آپ کے علماء نے بڑا کام کیا ہے. وہ کتابیں پڑھیے, ان کو خریدیے. سید محمد کاظم قزوینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو اس وقت آپ کے گھروں کی زینت ہونی چاہیے. اور میں عرض کروں ابھی سے ایام میں بہت لمبا عرصہ ہے, یا حسین کے ذکر کا عرصہ بہت طویل ہے یا زہرا کے ذکر کا عرصہ بہت لمبا ہے. جمادی الاول سے شروع ہوتا ہے اور 20 جمادی الثانی تک. آج کتنے 17 جمادی الاول, آج کتنی ہے بولیے میرے ساتھ, 17 ہے نا, 17 سے 16 سے شروع ہو رہا ہے 20 جمادی الثانی تک. یہ لگ بھگ 34 دن بنتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو متوجہ کرے, اپنی بہنوں کو متوجہ کریں, اپنی ماں کو متوجہ کرے. یہ 34 دن زہرا کے قریب ہو جائے. یہ 34 دن بچوں کو تربیت کرے,
کہ جیسے سیدہ نے تربیت کی ہے، اور گھر میں ذکر جناب سیدہ ضروری نہیں ہے کوئی پڑھنے والا ہو نہ ہو، نہیں، چھوٹی سی محفل بنا لے، جیسے یہ گھر میں انہوں نے عبادت خانہ بنایا، نماز کی جگہ بنائی ہے، مصلی بنایا ہے، ایسے ہی کمرے کا منتخب کر لے۔ ہم نے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ محمد کی بیٹی کو دینا ہے، یقین جانو 34 گھنٹے تو محمد کی بیٹی کے لیے نکال لو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ہی گھروں میں حسین کے غلام بھی پیدا ہو جائیں گے، زہرا کی کنیزیں بھی پیدا ہو جائیں گے۔ وقت دیجئے اہل بیت کو، ہاں کچھ حاصل کیجئے آل محمد سے، تربیت لیجئے، کیسے حسین تیار ہوا ہے، کیسے زینب کبریٰ تیار ہوئی ہے، کیسے سیدہ نے علی کی معاونت کی ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں للفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ، میری جدہ عام مستور نہیں ہے، جس کے 9 نام اللہ خود رکھے، محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جیسے ہی بی بی کا نام آئے بلند تر صلوات علی محمد۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا دشمن اس وقت گہری سازش کر رہا ہے، لوگوں نے درود بدل ڈالے، آپ کے سلیبس کی کتابوں میں بدلا ہوا درود آ رہا ہے، نئے انداز سے لوگوں نے درود بنانے شروع کر دیے، ہضم نہیں ہو رہی ہے اہل بیت لوگوں سے، یقین جانیے میں غلط نہیں کہہ رہا، ہضم نہیں ہو رہی۔ شیعہ حضرات اہل بیت کو بہت اٹھاتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے اٹھایا کب ہے؟ اٹھاتا وہ ہے جس نے بنایا ہو، ہم نے آل نہیں بنائی، پیغمبر کی آل کو عزت رب نے عطا کی ہے، ہم نے نہ کوئی معصوم بنایا ہے نہ امام بنایا ہے، اور نہ لوگوں کے بنائے ہوئے کو کبھی مانا ہے، ہم نے کل بھی اسے مانا ہے جسے رب نے بنایا تھا، آج بھی اسی کو مان رہے ہیں جسے رب نے بنایا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں کیا کرامات ہیں جناب سیدہ کے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ جو وقت میرے پاس ہے میں اس میں سیدہ کے کرامات عرض کروں، گھبرا تو نہیں کیوں میری بات؟ کیا کمال ہے بنت پیغمبر، بہت بڑی جلیل القدر شخصیت گزرے، علماء متمسک تھے، تمسک تھا ان کا جناب سیدہ کی ذات پر۔ عام جو مخلوق ہے اس پر ہم 11 بیٹے حجت ہیں، اور ہماری دادی زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہے۔ اگر غور کرو تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ توسل کیجئے، تسبیح، آپ حیران ہوں گے، یہ ابھی ریسنٹلی یعنی 1 ہفتہ نہیں گزرا، مجھے رات کو سفر کرنا پڑا، لاہور جا رہا تھا، دھند آپ کو پتہ بہت زیادہ ہے، شور کوٹ سے ہم انٹر ہوئے، ہماری گاڑی کی لائٹیں جواب دے گی، رات تھی 6:30 7 کا ٹائم تھا، اب حیران ہے بھائی کیا کریں، مولوی ہے اجنبی ہے جانتے بھی نہیں آگے، پتہ نہیں موٹر وے والے ہمارے ساتھ کیا کریں۔ میں نے ایک دوست کو کال کی کہ یار موٹر وے والوں کا قانون کیا ہوتا ہے، اب پیچھے تو جا نہیں سکتے، لائٹیں ہیں نہیں، کیا کریں؟ اس نے مجھے حل تو نہیں بتایا لیکن ایک عمل بتایا، اگر آپ کو بھی ضرورت ہے اس عمل کی تو میں بتا دیتا ہوں۔ اور پتہ ہے وہ عمل کیا تھا؟ کہا مولوی صاحب جناب سیدہ کے نام کی تسبیح پڑھ کے چلے جاؤ۔ یہ جو پیغمبر خدا نے بی بی زہرا کو تسبیح دی، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، کہ یہ پڑھ کے چلے، اب یقین جانیں گے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، سیدہ کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے، میں نے اور میرے ڈرائیور نے میرے ساتھ بیٹھا ہے، کمرے میں جا کے پوچھ لیا، ہم نے تسبیح پڑھنا شروع کی، یقین جانتے پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم لاہور پہنچ رہے۔ یہ اعمال کیجئے، اللہ مل کے صلوات پڑھے محمد والے۔
کچھ بندوں کو سردی لگ رہی ہے، ان کی سردی دور کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علی محمد وآلہ۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ ان اعمال کو جی یہ ہے اہل بیت کا کمال۔ سیدہ کی ذات، علماء، بزرگان، مراجع، ان میں ایک شخصیت ہے جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، سید محمد کاظم قزوینی رحمت اللہ، جلیل القدر شخصیت۔ صدام ملعون کا زمانہ تھا جب سید کو گرفتار کیا، اس زمانے میں علماء اور مراجع کو گرفتار کر کے بغداد کی جیلوں کو بھرا جا رہا تھا۔ پڑھیے سید کی کتاب فاطمہ من المہدی الی اللہ۔ اب تو ہر معصوم پہ ان کی کتاب آ چکی ہے نا، لیکن پہلی کتاب انہوں نے فاطمہ من المہدی الی اللہ لکھی۔ کیوں لکھی ہے ذرا غور کیجئے، سنا دوں ذرا غور کیجئے۔ فرماتے ہیں مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا کربلا سے، آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، خدا کی قسم زہرا سے محبت کرو نا تو اللہ دل روشن کر دیتا، دل روشن ہو جاتا۔ فرماتے ہیں پٹی باندھی گئی، لے جایا گیا، رخ بتا رہا تھا کہ ہمیں بغداد لے جایا جا رہا۔ کہتے ہیں بیچ راستے میں ہماری گاڑیوں کو موڑ دیا گیا، جنگل کی طرف رخ کیا گیا۔ فرماتے اندر سے آواز آئی کہ قزوینی شاید آپ کے بچنے کا کوئی بچنا آپ کا ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنگل میں لے گئے، توجہ رہے، جنگل میں لے گئے۔ یہ کتنا مشکل ہوگا کہ آنکھوں کے سامنے قبر کھودی جائے، بہت مشکل بات ہے نا جی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑا کام کرتے ہیں، خانوادہ مکتب عالم، ہم نے بڑا کام کیا، کیا کیا ہے آپ نے؟ یعنی کمال ہے اس مرجے کا جس کے سامنے اس کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہو گیا کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے میں نے سیدہ کے ذریعے اپنے اللہ سے رابطہ کیا۔ توجہ رہے اس جملے پر، سیدہ کے ذریعے میں نے اپنے اللہ سے رابطہ کیا۔ میرے مالک اگر میں بچ گیا تو میں محمد کی بیٹی کی سیرت پہ کتاب لکھوں گا۔ منت بھی کیا کمال مانگی، کیا کمال منت، کتاب لکھوں گا۔ کہتے ہیں پھر بے خوف ہو گیا، پھر مجھے خطرہ رہا ہی نہیں، قبریں کھودی جاتی رہی۔ کہتے ہیں کچھ وقت کے بعد ایک فون کال آئی کہ ان کو چھوڑ دو اور ان کو بغداد کی جیل میں جا کے قید کر۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں پایا کہ محمد کی بیٹی کے ساتھ محبت کا کمال کیا ہے۔ فرماتے جب میں رہا ہوا تو کتاب لکھی، فاطمہ من المہدی الی اللہ۔ اور پھر اگلا جملہ سنو گے، فرمایا جب میں مر جاؤں نا تو اس کتاب کو میرے کفن میں رکھنا۔ اگر اللہ معاشر کے روز مجھ سے پوچھے گا قزوینی بخشش کا کوئی سامان لائے ہو، تو میں رب کو کہوں گا میرے اللہ یہ کتاب ہے جس کو میں اپنی بخشش کا سامان بنا کے۔ مرجے ہم تو گنہگار لوگ ہیں، زیادہ گنہگار ہیں، مرجے، تہجد گزار، عارف، مومن، دین مصطفیٰ کا عالم، کیا تحفہ لے کر آیا ہوں، کیا بخشش کے لیے لائے ہو؟ کہ جب رب پوچھے گا تو کہوں گا یہ کتاب میرے پاس ہے۔ کہ جب دنیا سے گئے سید، توجہ رہے، کہا ان کے کفن میں رکھ دی گئی کتاب، ہاں کفن میں رکھ دی۔ 17 سال کے بعد 17 سال کے بعد حضرت کی قبر کو کھولا گیا۔ لوگ تو 7 دنوں کے بعد قبروں میں نہیں رہتے۔ آپ کی سائنس کیا کہتی ہے؟ ادھر قبر میں دفن ہوتے ہو، آہستہ آہستہ ہر شے مٹی خاک بن جاتی ہے۔ 17 سال کے بعد غور کرنا، جب قبر کو کھولا گیا، کفن بھی سلامت ہے، چہرہ بھی سلامت ہے، کتاب بھی سلامت ہے۔ حرم کی توسیع ہو رہی تھی، حضرت کے جسد کو دوسری جگہ منتقل کرنا 17 سال کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زہرا کا غلام بن جاتا ہے، اللہ اس کی بخشش کے سامان کو بھی اس کے ساتھ قائم اور دائم رکھتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں سیدہ کے ساتھ۔ توسل کیجئے بی بی کے ساتھ،
اور یقین جانیے میرے بھائیوں، میں نے بہت سے بزرگ علماء کو دیکھا، بی بی کے نام پہ یہ کائنات کی کوئی عجب مظلومہ بی بی ہے جس کے نام لیتے ہی آنسو امٹ پڑتے۔ یقین جانیے عجب، اور کتنا پیار ہے اپنے بابا کی امت سے۔ ذرا دو جملے سن لیجئے گا، میں اسی پہ بات ختم کروں گا۔ نام میں نے عرض کیا کہ یہ سید محمد کاظم قزوینی نے اپنے کتاب میں اس روایت کو لکھا، للفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ۔ فاطمہ کون ہے جس کے 9 نام اللہ نے خود رکھے؟ فاطمہ ایک بی بی کا نام ہے مبارک۔ اللہ اکبر، عجب روایت ہے، عجب روایت ہے۔ شہید محراب نے بھی اس کو لکھا، فرماتے ہیں امام صادق کا ایک صحابی تھا، صلوات مل کے پڑھا کرے محمد وعلى محمد کی ساتھ۔ امام اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد وعلى۔ دشمنان زہرا پہ لعنت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ بی بی کے نام پہ بلند تر صلوات کرو، بی بی کا دشمن خود مر جائے گا۔ بلند تر صلوات کرو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ درود کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ ایک عالم میں بزرگوار کے حوالے سے مجھے کسی بزرگ عالم نے بتایا ہر روز 10 تسبیحاں درود کی پڑھتے تھے، 10 تسبیحاں، اور کہا وہ 10 تسبیحاں پڑھ کے جس کام کے لیے نکلتے ہر مشکل ٹل جایا کرتی تھی، کام ہو جایا۔ اپنے آپ کو قرب عطا کریں اہل بیت، جی اس گھر کے قریب ہو جائیں۔ کمال ہے، بی بی کا نام فاطمہ۔ امام کا صحابی آیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بڑے بڑے حوصلے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، سنیں ان چیزوں کو، اگر نہ میں 2-4 نعرے لگوا کے بھی گھر جا سکتا تھا، میرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا کہ آپ کی ضرورت ہے، میرے بچوں جوانوں عزیزوں، آپ کی ضرورت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کو غور کیجیے۔ فرزند رسول میرا سلام ہو، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ امام نے جواب دیا، مولا رب نے مجھے صاحب اولاد کر دیا، مولا مجھے رب نے صاحب اولاد کر دیا۔ ہمارے ہاں تو آج بھی وہی بدو مزاج ہے، بیٹا ہو تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات، ہم صاحب اولاد، بیٹی ہو تو کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوئی۔ امام کا جو صحابی آیا اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، امام نے فرمایا کیا نام رکھا؟ مولا فاطمہ۔ بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مولا فاطمہ۔ فرمایا سکونی نام فاطمہ رکھا ہے نا، گالی نہ دینا، تھپڑ نہ مارنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سکونی نام فاطمہ رکھا ہے، اپنی بیٹی کو گالی نہ دینا، تھپڑ نہ مارنا۔ ساتھ جو امام نے فرمایا کتنے لوگ ہیں آپ میں بیٹھے ہو جو فقر کی شکایت کرتے ہیں، غربت نہیں جا رہی۔ دوستو ان ناموں میں رب نے آپ کی دنیا بھی رکھی ہے، آپ کی آخرت بھی رکھی ہے۔ ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الفقر فی بیت فیہ اسم محمد و فاطمہ من النساء۔ فرمایا اس گھر میں کبھی غربت آ ہی نہیں سکتی ہے جس گھر میں بچے کا نام محمد ہو، لڑکی کا نام فاطمہ۔ اپنے بچوں اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ جی فاطمہ، معصوم نے کیا فرمایا؟ للفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، جس بی بی کے 9 نام اللہ نے خود رکھے۔ پہلا نام ہے فاطمہ، متوجہ رہنا دوست۔ فاطمہ، سوالی نے پوچھا فرزند رسول آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میری دادی کے نام کے معنی ہے بچانے والی،
مولا کس کو کس سے بچانے والی؟ فرمایا اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ مولا کچھ وضاحت چاہیے میرے عزیزوں، ذرا سنیے گا وضاحت۔ مولا کچھ وضاحت چاہیے۔ امام نے فرمایا جب جنت کی طرف سفر شروع ہوگا نا، میری جدہ جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائے گی۔ یہ روایتیں آپ سنتے ہیں کہ بی بی سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ سنتے ہیں؟ اس پہ ایمان ہے آپ کا کہ بی بی کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین۔ اس کا مطلب ہے سردار آگے ہوگی نا، تو پھر خالی بی بی نہیں رکے گی، آسیہ رکے گی، حوا رکے گی، مریم رکے گی، خدیجہ بنت خویلد رک جائیں گی، صحابیات رک جائیں گی، ازواج رک جائیں گی، امہات المؤمنین رک جائیں گی۔ توجہ رہے، اس لیے کیوں کہ سیدہ تو نساء العالمین رک گئی ہے۔ اور کیا کریں گی بی بی؟ امام نے جو فرمایا، میں امام کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں دونوں ہاتھ میری جدہ بلند کرے گی، دونوں ہاتھ، اور چند کلمات بی بی ادا کرے گی، الہی و ربی و سیدی، میرے معبود، میرے رب، میرے سردار، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ آواز توحید آئے گی، ہاں بنت پیغمبر، میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ کب پھر بی بی عرض کرے گی، اے میرا نام فاطمہ رکھنے والے، فَتَنْتَبِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّا ذُرِّيَّتَنِي مِنَ النَّارِ، اس کو بھی جہنم سے بچا لینا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی بچا لینا جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ جی، جو بی بی تیری شفاعت کے لیے جنت کے دروازے پہ رک جائے گی۔ ایک بی بی کا جنت کا ورود یہ ہوگا، اور ایک ورود اور بھی ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ جب بی بی جنت میں آئے گی تو خدا کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معشر، غضوا ابصارکم یا اہل معشر، معاشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو۔ کیوں میرے مالک؟ آواز آئے گی، میرے محمد کی لوٹی ہوئی زہرا۔ اگر غور کرو نا دوستو بزرگوں، تو مصائب میں نے پڑھ دیا ہے، میرے محمد کی اجڑی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ آدم، نوح، یوسف، ابراہیم، ایوب، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ان کی امتیں، نبیوں کی امتیں کھڑی ہوگی۔ آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معشر، اے معاشر والو آنکھیں بند کرو۔ کیوں میرے مالک؟ آواز آئے گی، میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا، میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ ہاں، ایک اہل سنت کے عالم ہے، لکھتے ہیں، کہتے ہیں پیغمبر خدا کہیں گے، او میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کر لوں، ہاں میرا محمد آپ بھی آنکھ بند کر لو، میرے اللہ میری بیٹی آ رہی ہے، میری زہرا آ رہی ہے، میں کیوں آنکھ بند کروں؟ اور رونے والوں سن پاؤ گے جملہ، آواز آئے گی، او میرا پیارا محمد جس حالت میں آ رہی ہے نا برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور ملتان والوں حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے اب محمد کی بیٹی کہے گی، میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور میں نے اس بی بی کے مسائب میں ابھی آتے ہوئے نیٹ پہ ایک عالم بزرگوار کا جملہ سن رہا تھا، کہا جب دکھوں کی
बीमारी ज़हरा पे दुखों के ढेर गिराए गए, और जब दुख ढेर हुए ना बीबी के, रोती हुई जब निकली तो इतना कहा, आए मेरा बदला मेरा महदी लेगा, मेरा बदला मेरा महदी लेगा। और मेरे भाइयों, सैयदा भी महदी को याद करती रही, आप भी इमाम महदी को याद करो। और ये कौन ज़हरा है, और जब आएगी अल्लाह की आवाज आएगी, और अपनी आंखें बंद करो, और मेरे मालिक क्यों, मेरे मोहम्मद की लुटी हुई ज़हरा मेरे दरबार में आ रही है। मोमिनो, एक एक जुमला तुम्हारे माहौल का कहता हो, अल्लाह न करे दुआ मांगा करो इन मजलिसों में बैठकर, अल्लाह न करे तुम में किसी को मजलूम बन के अदालत जाना पड़ जाए। जब कोई मजलूम बन के जाता है ना, मैंने देखा है लोगों को अदालत में कदम रखते हैं और सामने उनका मुजरिम खड़ा हो, लोग चीख पड़ते हैं, रो रो कर कहते हैं, ओ जज साहब इससे पूछना इसने मुझ पे फलां जुल्म क्यों किया है, फलां जुल्म क्यों किया है, ओ मुल्तान के गयूरो, अब मुझे ईमान से बताना, अदालत खुदा की होगी, मुद्दइया फातिमा ज़हरा होगी, क्या बीबी नहीं कहेगी मेरे अल्लाह इनसे पूछना मेरे अकबर का जुर्म क्या है, मेरे अब्बास का जुर्म क्या था, और मेरे कासिम का जुर्म क्या था, और मेरे आन का जुर्म क्या था, और मेरे मोहम्मद का जुर्म क्या था। हौसला करो तो तुम्हें बताओ, क्या बीबी नहीं पूछेगी मेरे अल्लाह इनसे पूछना मेरी ज़ैनब का और मेरी सकीना का जुर्म क्या था। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। और ये कौन ज़हरा है, अज़दारो दो चीजें खा गई हैं आले रसूल को, एक आग एक ज़हर, एक आग एक ज़हर। आपके 11 इमाम शहीद हुए हैं, 9 इमामों को ज़हर दिया गया है, और आग ने न मदीना देखा, न करबला देखी, न मदीना देखा। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। ये कौन ज़हरा है, और खाली ज़हरा का घर नहीं जला, और ज़ैनब का खैमा भी जला, और जाफर सादिक का घर भी जला, और मंसूर दवान की मलून है, आधी रात का वक्त है, और ज़हरा के लाल के घर को आग लगाता है। और दोस्तों मैं कहा करता हूँ, आग खा गई है आले रसूल को। मुझे ईमान से बताना दोस्तों, बच्चियों खुदा तुम्हें महफूज रखे, आधी रात का वक्त हो, बच्चे सोए हुए हो, अचानक आग भड़क उठे, कैसे जलते हुए शोलों से जाफर सादिक ने अपनी बेटियों को निकाला। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। कैसे निकाला होगा, यही वजह है। और अभी कहता है इधर आग लगी, उधर ज़हरा का लाल उठा, अपनी बच्चियों को उठाया, अपने बेटों को उठाया, और चलती हुई आग से इमाम सादिक ने अपने बच्चों को निकाला। दोस्तों अंसार को खबर हो गई, चारों मददगार को खबर हो गई, हर कोई आगे बढ़ा, हर कोई आगे बढ़ा। आग बुझ गई, आग बुझ गई, आग बुझ गई। रावी कहता है मैंने देखा कि इमाम सादिक के कोने में बैठे रो रहे थे। कहता मैं इमाम के करीब गया, मैंने मौला को तसल्ली देना चाहिए, आका आग बुझ गई है, मौला तेरे बच्चे महफूज रहे, मौला तेरे अहले खाना महफूज रहे, मौला क्यों रो रहे हो। कहता है हाय मेरे कहने की देर थी, इमाम की चीख बुलंद हुई, रो कर कहा ओ साहिब मैं इस आग को याद करके नहीं रो रहा। कौन सी आग याद आ गई, मुझे वो आग याद आ गई है जिसे लगाने वाले थे, बुझाने वाला कोई न। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। और आग 2 मकामों पे ऐसे लगी है अजीजों जिसे कोई बुझाने वाला न था। या मदीने में ज़हरा के दरवाजे पे लगी है, जब शाम गरीबा ज़ैनब के खैमे में लगी है। ना ज़हरा के बुझाने वाले थे, ना ज़ैनब का बुझाने वाला था, और जिसने
سیدہ کو بچانا تھا اور لوگوں نے اس کے گلے میں رسیاں ڈال دی، اور جس نے زینب کے خیمے کو بچانا تھا اس کے بازو ریت بے قلم ہو گئے۔ اجرکم اللہ، خالی آپ نہیں رو رہے، بارہواں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے لوگوں میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ میخیں پہ بس۔ آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، آؤ بارہویں امام کو پرسہ دیتے ہیں۔ عزیزوں تم مجلس سن کے روتے ہو، بارہواں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ میخیں پہ بس ہو گئی۔ جتنے بھی اولاد ہو اور میرے بھائی اپنی اولاد کے لیے رب سے سوال کرنا، جتنے بیمار ہو شفا کے لیے رب سے سوال کرنا۔ آؤ امام زمان کو اس کی جدہ کی مظلومیت کا پرسہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ایتھا الغریبہ، السلام علیکم یا ایتھا المظلومہ، السلام علیکم یا ایتھا المحرومہ، السلام علیکم یا ایتھا المظلومہ۔ مومنوں مجھ سے نہیں پوچھو کہ علماء بیٹھے ہیں میں نے کیوں بی بی کو غریبہ کہہ کر سلام کیا، نہیں سوال کرو گے بابا رحمت للعالمین ماں ملیکۃ العرب شور حیدر کرار بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، دروازے پہ ملک الموت رک جائے، جھولا بچوں کا جبریل جلائے، چکی فرشتے جلائے، وہ بی بی غریب کیوں ہے؟ سنو گے زہرا غریب کب ہوئی؟ بی بی غریب تب ہوئی جب ابھی بابے کی قبر کی مٹی پرانی نہ ہوئی تھی، ابھی بابے کا کفن میلا نہ ہو۔ سنو گے بی بی غریب کب ہوئی ہے؟ ابھی بابے کا کفن میلا نہ ہوا، لوگ لکڑیاں لے کر آگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج بہنوں کے پردے سلامت رہے، اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہے، اور زہرا غریب کب ہوئی ہے؟ سنو گے غریب بی بی کی غربت سنو تمہیں کیسی غریب ہوئی ہے؟ پیغمبر کا صحابی ہے، نام سلیم ابن کیسی حلالی ہے، سفر پہ تھا جب سیدہ کا گھر لوٹا گیا، سفر سے پلٹا آیا دیکھا مدینے میں لوگوں کی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، جا بجا لوگ کھڑے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا زہرا کے گھر لوگ داخل لوگ، کوئی کہہ رہا تھا زہرا کا محسن مارا گیا۔ سلیم دوڑ پڑا اور رونے والوں وہاں آیا جہاں سلیمان محمدی کھڑا تھا، کہتے سلیمان سچ بتا کیا واقعا لوگ سیدہ کے گھر داخل ہوئے؟ عزادارہ 1400 سال کے بعد تم نے سنا تو تمہاری چیخیں نکل گئی، تم نے دھواں نہیں دیکھا، دروازہ جلتے ہوئے نہیں دیکھا، بی بی کی چیخوں کو نہیں سنا۔ سلیمان وہ شیعہ ہے جس نے دروازہ بھی جلتے ہوئے دیکھا، جس نے زہرا کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہی وجہ ہے جب سلیم نے کہا سلیمان سچ بتا کیا واقعا لوگ سیدہ کے گھر داخل ہو گئے؟ عزاداروں سلیمان کا ماتھا دیوار سے جا لگا، رو کر کہتے ہیں سلیم شکر کر تو موجود نہیں تھا، کیوں شکر کرو؟ کہ جب لوگ داخل ہوئے زہرا کے سر پہ چادر میں تھی، ابھی بھی یوں تڑپ رہی تھی اور جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، رو رو کر کہتی تھی فضا مجھے سہارا دو، اور میرا محسن مارا گیا، اور میرا پہلو ٹوٹ گیا۔ لعنت اللہ
القوم الظالمين ألا لعنة الله على القوم الظالمين ألا لعنة الله على القوم الظالمين وعلى محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری قریب سی عبادت کو قبول فرما میرے اللہ بی بی طاہرہ کے محسن کی شہادت کا واسطہ جتنے بھائی بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما میرے اللہ بی بی کی ٹوٹی ہوئی بستیوں کا واسطہ میرے اللہ بی بی کے زخمی بدن کا واسطہ میرے اللہ بی بی کے جلے ہوئے دروازے کا واسطہ میرے اللہ بی بی کی بلند ہوتی چیخوں کا واسطہ ہم ایک عالم بزرگوار کے پاس بیٹھا تھا کہا بی بی کے دکھ بڑھ گئے بیٹھے آ کر علی زہرا کے پاس اور جب علی بیٹھے تو بی بی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا یا علی کیا ہو گیا ہے یا علی میرا پہلو ٹوٹ گیا آپ چپ رہے یا علی میرا محسن مارا گیا آپ چپ رہے یا علی میرا دروازہ جل گیا آپ چپ رہے اے زہرا کہتی گئی غیور علی سنتا گیا زہرا کہتی گئی غیور علی سنتا گیا اتنے میں مؤذن نے اذان دی اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ بس کہنا تھا کہ علی کی چیخ نکلی زہرا چاہتی ہو قیامت تک یہ نام اذان میں رہے ہاں یا علی کیوں نہیں چاہتی زہرا پھر پہلو کا درد سہنا پڑے گا پھر محسن کی شہادت برداشت کرنا پڑے گی میرے اللہ اور جناب محسن کی شہادت کا واسطہ اور جتنے بھائی محمد ذیشان محمد عدنان مولانا محمد عباس میرے اللہ دیگر سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما میرے اللہ بی بی کے دکھوں کا صدقہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما حکیم محمد سبتین صاحب کی والدہ حاجی خضر عباس زوجہ حکیم محمد سبتین اور عالم بعمل آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی میرے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دکھ درد مصیبت بیماری رفع و دفع فرما میرے اللہ جتنے حاضرین اس مجلس میں آئے بی بی کے دکھوں کا صدقہ میرے اللہ بروز معاشرہ میں زہرا کی شفاعت کا حقدار بنا ہمیں بی بی کا سچا شیعہ بنا ہمیں بی بی کا تابعدار شیعہ بنا ہمیں بی بی کے گھرانے کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ اس گھر پہ رحمت نازل فرما گھر کے مکینوں کو حفظ و امان نصیب فرما میرے اللہ جتنے مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے یہ مجلس بپا ہوئی ان کے درجات بلند فرما ان کی قبر کو نور آل محمد سے منور فرما میرے اللہ سیدہ کی عظمتوں کا صدقہ میرے اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما میرے اللہ کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما علماء اللہ حیات عظام مراجع کرام کو صحت و سلامتی عطا فرما عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما محبین اہل بیت کی حفاظت فرما الہی ہماری دعائیں